اسلام ایک بہت ہی آسان مذہب ہے۔ خدا جو اپنے بندوں پر ہر وقت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، کب پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو کسی سختی یا مصیبت میں مبتلا کرے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے سہولیت چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ وہ اللہ بندوں پر ان کی قوت اور طاقت سے زیادہ بوجھ ہرگز نہیں ڈالتا۔ فرمایا گیا اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا، ہاں مگر کہ اس کی طاقت کے مطابق۔ بس اسلام آسان مذہب ہے، اور یہ احکام اسلام کو بوجھ نہیں بلکہ انسان جیسے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے نماز نہ پڑھی جائے، ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، صرف مسلمان کی کمزوری ہے اور اس پر تو لازم ہے کہ وہ ان کی پابندی نہیں کر پاتا، جس کے لیے اس کو قیامت کے دن سوال و جواب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن ان سے پوچھ و تاچھ ہوگی اور پوچھا جائے گا کہ اگر تجھ پر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ فرض کی گئی تھی تو آخر تو کیوں نہ ادا کرتا رہا؟ مثلاً کسی پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ اے بندے تجھ پر زکوٰۃ فرض تھی تو ادا کیوں نہ کرتا رہا؟ تو یہ آسان سی چیزیں ہیں جو اللہ نے مسلمان پر فرض کی ہے۔ اب انسان خود سمجھ لے کہ اگر وہ اپنے اوپر یہ ذمہ داریاں ایک بوجھ سمجھتا ہو، مثلاً نماز فرض ہونے کے باوجود نہ پڑھتا ہو تو اس کی کمزوری ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود ادا نہ کرتا ہو تو یہ اس کی کمزوری ہے۔ اسی طرح حج فرض ہونے کے باوجود اگر وہ حج ادا نہ کرے تو یہ اس کی کمزوری ہے، اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی غریب ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی غریب ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت قوت استطاعت نہیں ہے کہ وہ حج کر پائے تو اللہ اس پر حج فرض نہیں کرتا ہے۔ کوئی اتنا کمزور ہے، مثلاً اب روزہ چل رہا ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ دیکھو اتنا آسان ہے مذہب اسلام، اور ہمارا رب اتنا رحیم ہے، فرماتا ہے اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو مت رکھو اتنے روزے، سفر میں ہو تو نہ رکھے روزے، جب موقع ملے تو اتنے روزے رکھے۔ اب کوئی انسان اسلام کو سخت مذہب یا پابند مذہب سمجھے تو یہ اس کی اپنی عقلی کمزوری ہے، ورنہ اسلام تو بہت آسان ہے۔ اچھا بتاؤ کسی اور مذہب میں ایسا تو نہیں پایا جائے گا، جب کسی کے روزے فرض ہوں گے تبھی رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ تو وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ مثلاً اگر کسی مذہب میں اپواس رکھا جاتا ہو تو وہ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم کے علاوہ کبھی نہیں کر سکتا، مگر ہمارا مذہب کتنا آسان ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو رہنے دو، سفر میں ہو تو بھی رہنے دو، جب موقع ملے تو کر لو۔ تو اس سے آسان اور کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ بہت ہی نہایت آسان بہترین مذہب ہے۔ شریعت کے مطابق مجبوراً 3 ہی قسم ہو سکتی ہیں، مثلاً کوئی روزہ نہ رکھتا تو اس کو شرعی 3 اجر ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بیماری، سفر یا قوت نہ ہونا۔ آسانی چاہنے والا خدا اجازت دیتا ہے اگر بیمار یا سفر کی حالت میں ہو تو روزہ قضا کر سکتے ہو، اور اگر بالکل ہی قوت نہ ہو تو فدیہ دے سکتے ہو۔ بیمار ہو گیا ہے کہ وہ اب روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تو اللہ فرماتا ہے تو پھر آپ اس کا فدیہ دے دو۔ کسی اور مذہب میں آپ چلے جاؤ، کسی اور دھرم میں چلے جاؤ، سینکڑوں دھرم ملیں گے، مذہب ملیں گے، لیکن کسی میں یہ سہولیت بمشکل ملنے والی ہے، حالانکہ جو اسلام ہمارا بڑا خوبصورت اور نرم مذہبی، جب وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، دوبارہ کبھی اسے موقع ملے، زندگی اللہ دے، صحت دے دے، تو پھر اب اس کا فدیہ صدقہ بن جائے گا اور اسے دوبارہ سے روزے کی قضا کرنی پڑے گی، یعنی دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ کوئی عبادت نہ تو اس وقت تک مکمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے جب تک اسے شرعی طور پر عمل نہ کیا جائے اور شرعی طور پر ادا نہ کیا جائے۔
کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی عقل سے سوچ کر، اپنے مطلب سے سوچ کر، اپنی مرضی کے مطابق کوئی عمل کرے اور اس پر وہ یہ چاہے کہ مجھے اس کا اجر ملے گا، تو یہ قطعی نہیں ہو سکتا۔ جب تک شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کیا جائے گا تب تک کسی بھی عمل کا کوئی ثواب ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو روزے کی حالت میں کھا پی لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، اس کو رب تعالیٰ نے کھلایا ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو نے کھا لیا تیرا ٹوٹ گیا، تو نے پی لیا تو تیرا ٹوٹ گیا۔ ایک بات ہے آپ جیسے جہاد کے لیے بولا آپ نے، جہاد پینا کسی کسی کو دینا یا اس کو رات کو کھانے کے لیے روٹی ہو؟ جو آپ کا پڑوسی ہو جس کو کھانے کے لیے روٹی نہ ہو اس کو زکوٰۃ دیتا ہے۔ آج ایک بات ہے، آج کوئی بندہ جس کو روٹی کھانی ہے، رات کو جس کو گوشت 4 کلو کھانا ہو، نہیں، یہ دنیا بہت بڑی ہے، کہیں غریب ڈھونڈو، پڑوس میں نہیں ہے تو گاؤں میں ڈھونڈو۔ فطرانہ ہے، آپ کا زکوٰۃ ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، یا کوئی معذور ہے، معذور۔ جیسے ہم یوگا پیسے نکالتے ہم لوگ جس کو دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ صدقہ فطر نکالتے ہو، صدقہ فطر سب سے پہلے کسی غریب پڑوسی کا حق بنتا ہے۔ اگر غریب پڑوسی نہیں ہے تو محلے میں کوئی غریب تلاش ہو، محلے میں نہیں ہے تو علاقے میں تلاش ہو، اگر نہیں ملتا ہے تو مدرسے میں دے دو۔